مجھے کسی نے پوچھا کہ ہماری دفتروں میں بحث ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے بارے میں، نور بشر کے بارے میں، میلاد کے بارے میں، یہ ہماری بحث ہوتی ہے۔ تو میں نے انہیں منع کیا، میں نے کہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ڈسکس کرے وہ بے شک سنی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ڈسکس کرے، بحث کرے، وہ سمجھو عقل سے بھی فارغ ہے، ایمان سے بھی فارغ ہے، اسلام سے بھی فارغ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صرف اور صرف عشق کرنے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے لوگو سن لو کان کھول کے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ماپنے والا کوئی کائنات میں پیمانہ ہی نہیں بنا، اس لیے کہ میں نے خدا نے محبوب کی شان کو بلند کر دیا۔ جب خدا بلند کر دے تو چھوٹے لیول کے لوگ چھوٹے پیمانوں سے کیا پمائش کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صرف اور صرف، اگر کوئی کہے نا کہ وہ مفتی ہے، وہ عالم ہے، اس نے فتویٰ دیا ہے، سمجھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر دین کی کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ اس کی مثال قرآن نے ارشاد فرمایا، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، تعظیم نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، اور میرے محبوب کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے، وہ بے شک عالم ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہوں۔ اس نے یاد تو سارا کچھ کیا ہوا ہے، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے دل کے اوپر مور لگ گئی ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ سننے کی طاقت دی ہے، نہ بولنے کی طاقت دی ہے، اور نہ ہی دیکھنے کی طاقت دی ہے۔ وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ اور جو بندہ کہے نہ آر دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دیے، جو کہے کہ سب کچھ میرے سرکار ہیں، وہ کامیاب ہے۔ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پیرا دے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرے، وہ ڈسکس نہ کرے کہ یہ تھے یہ نہیں تھے، نعوذ باللہ ایک لفظ نہیں ہے جو وہاں نہیں ہے۔ انکار کرنے والا بندہ ویسے ہی فارغ ہو جاتا ہے۔ تو ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اور اللہ نے عبادت کون سی فرمائی ہے؟ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگ جاؤ، سبحان اللہ، میرے محبوب کی یادوں میں لگ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ ہمارا کام نہیں ہے تو پھر ہم بیمار ہیں۔ یہ سپیکر ہے، اگر سپیکر کام نہ کرے تو حضرت صاحب ہم اس کو کیا کریں گے؟ مکینک کے پاس لے کے جائیں گے، اور مکینک کس کا ہو؟ سلائی مشین کا یا اس کا؟ سپیکر کا ہی ہوگا نا۔ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے سامنے، موبائل ہے، اگر یہ کام نہ کرے تو ہم اس کے کاریگر کے پاس لے جائیں گے، موبائل کے کاریگر کے پاس۔ اور یہ پنکھا لگا ہوا ہے، اگر یہ گرمیوں میں ہوا نہ دے تو ہم الیکٹریشین کے پاس چلے جائیں گے۔ اسی طرح ایک گھڑی ہے، گھڑی اگر ٹائم صحیح نہیں دیتی تو کس کے پاس جائیں گے؟ گھڑی ساز کے پاس چلے جائیں گے۔ ایک گاڑی ہے وہ چلتی نہیں ہے، خراب ہو گئی ہے، تو کس کے پاس لے جائیں گے؟ اس کے مکینک کے پاس لے کے جائیں گے۔ جتنی بھی بے شمار چیزیں ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کاریگر ہے، اور اگر انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نہیں لگ جاتا تو پھر اس کو بھی کسی کاریگر کی ضرورت ہے۔ اور وہ کاریگر کون ہے؟ جو اپنی نگاہ سے سینوں کو پاک کر دیتے ہیں، اور جو اپنی نگاہ سے دل کو جاری کر دیتے ہیں، جو اپنی نگاہ سے سینے کی حرارت سے اس کے سینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض سینڈ کر دیتے ہیں۔ موبائل میں دیکھو نا، واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو ہے میری بنی ہوئی، وہ ویڈیو
بغیر کسی رابطے کے، بغیر کسی تار کے، بغیر کسی ایسے ظاہری اسباب سے وہ ہم ایک یس کا بٹن دباتے ہیں، ایک لمحے سے پہلے وہ اپنی مشینری اوپر سے سیٹلائٹ سے ایک لمحے سے پہلے سارے رابطے کر کے دوسرے موبائل میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک آپ دیکھیں گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک چیز آپ اپنے ایک اکیلے موبائل سے سینڈ کرتے ہیں تو کتنے ہزار موبائلوں پہ چلی جاتی ہے ایک لمحے میں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نگاہ کرتے ہیں، کھرب ہا مسلمانوں کے سینے پہ کرم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس بشرطے کہ اس کا نمبر سیم، اس کی فریکوینسی ملتی ہو۔ اور اگر انسان بیمار ہو جائے تو انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کے لیے۔ اگر اس کا دل نہیں کرتا درود پڑھنے کو تو وہ بیمار ہے۔ ایک بندہ بیمار ہو گیا، اس کا جی نہیں کرتا کہ میں کھانا کھاؤں، پانی پیوں، دودھ پیوں، کوئی چیز کھانے کو جی نہیں کرتا، اور لوگ کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ ڈاکٹر جا کے چیک کرتا ہے، نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے، بی پی دیکھتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، کریٹینائن دیکھتا ہے، ایچ بی دیکھتا ہے، ایچ پیلوری دیکھتا ہے، بے شمار ٹیسٹ کرتا ہے۔ ٹیسٹ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو فلاں بیماری ہے۔ وہ ٹیکہ لگاتا ہے، ڈرپ لگاتا ہے، انجیکشن کے ساتھ وہ کیپسول دے دیتا ہے، گولی دے دیتا ہے، سیرپ دے دیتا ہے، تو پھر جلدی جلدی وہ نا بس بہتر ہونا شروع کر دیتا ہے۔ جس کو دل نہیں کرتا تھا اس کا دل وہ کھانے کو بھی دل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جس کا جی نہ کرے مدینے کی طرف دیکھنے کو، درود پڑھنے کو، نماز پڑھنے کو، دین کی خدمت کرنے کو، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگانے کو، سمجھو اس کو بھی کاریگر کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہ کاریگر کے پاس پہنچ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ہاں، نگاہ جانے وہ جانے، پھر کرم ہو جائیں گے۔